حضور نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ نبی کریم نے فرمایا نوم الصائم و عبادت، کہ روزہ دار کا جو سونا ہے نا، نیند کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ روزے کی حالت میں کسی بھی انسان کا سو جانا، حضور فرماتے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ اور نبی کائنات فرماتے ہیں، پروردگار فرماتا ہے کہ اے میری خاطر خواہشات کو چھوڑنے والے، روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس برداشت کر کے میری خاطر اپنی خواہشات کو، خواہشات نفسانی کو یا کسی بھی قسم کی خواہشات کو پس پشت رکھ کر اس کو چھوڑنے والے، انت عندی کبعض الملائکۃ، میرے نزدیک تو ایسا ہے جیسے میرے بعض فرشتے ہیں نا، تو ان بعض فرشتوں کی طرح ہے کہ تو نے میری خاطر اپنی خواہشات کو چھوڑا۔ اب تیرا مرتبہ یہ ہو گیا ہے کہ عام مرتبہ نہیں رہا، اب ان عام لوگوں میں تیرا ایک مختلف مقام بن چکا ہے۔ تو نے میری خاطر خواہشات کو چھوڑا، اب میرے بعض فرشتے ہیں نا، جو ان بعض فرشتوں کی طرح مجھے تو ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور فرماتے ہیں کہ رمضان کا روزہ رکھنے والا روزہ رکھ کر یہ دعا حضور نے فرمایا جو 7 مرتبہ دعا مانگے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ 7 مرتبہ یہ پڑھے روزہ رکھ کر، آسمان کے ستاروں کی برابر اسے نیکیاں ملتی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور سے پوچھا تھا، نبی کائنات کا سر مقدس ام المومنین کی مقدس گود میں ہے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کبھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتی ہیں، رات کی تاریکی ہے، کبھی نگاہیں اٹھا کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتی ہیں۔ اچانک آپ کے ذہن میں ایک بات آئی، سوال آیا، اور حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے غلاموں میں سے کوئی ایسا غلام بھی ہے جس کی نیکیاں یہ جو آسمان کے ستارے ہیں جنہیں کوئی گن سکتا نہیں؟ زمین پر رہنے والا کوئی بھی انسان آسمان کے ستارے گن نہیں سکتا، سارا آسمان تو نظر نہیں آتا، جو آنکھوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے نا، اتنے ستارے بھی گنے جاتے نہیں۔ مومنوں کی ماں نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ہے آپ کے غلاموں میں سے ایسا غلام جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ فرمایا ہاں عائشہ ہے۔ فرمایا کون؟ فرمایا عمر۔ مومنوں کی ماں نے جب یہ سنا تو تھوڑی سی پریشان ہوئی۔ حضور نے پوچھا عائشہ پریشان کیوں ہو؟ یا رسول اللہ میں نے گمان کیا تھا کہ جب میں پوچھوں گی تو آپ میرے باپ ابو بکر کا نام لیں گے، میں نے یہ گمان کیا۔ حضور نے فرمایا عائشہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، جتنے آسمان کے سارے ستارے ہیں ان ستاروں کی تعداد کے برابر نیکیاں میرے فاروق اعظم کی ہیں، مگر فاروق اعظم کی تمام زندگی کی نیکیاں ایک ترازو میں رکھی جائیں اور آپ کے باپ ابو بکر کی غار ثور والی نیکی ایک ترازو میں رکھی جائے تو ان تمام نیکیوں سے یہ سبقت لے جائے گی۔ تو فاروق اعظم کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر، اگر کوئی چاہے کہ فاروق اعظم کی نیکیوں کی برابری کرنا چاہے زمین پر بیٹھ کر، حضور فرماتے ہیں کہ روزہ رکھ کر یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے گا تو جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی اس کی نیکیاں ہوں گی، جتنے آسمان کے ستارے ہیں اس کے اتنے گناہ ختم ہو جائیں گے، جتنے آسمان کے ستارے ہیں پروردگار اتنے درجات اس کے بلند فرما دے گا۔ رمضان المبارک یہ عظیم الشان ماہ مقدس، جس ماہ مقدس میں، اور یاد رکھیں جہاں رمضان کے فضائل بھی بڑے ہیں نا، بڑی فضیلت ہے روزہ رکھنے کی، وہاں پر رمضان کا روزہ چھوڑنے کی کچھ سختی بھی ہے، تھوڑی سی وہ سختی بھی سن لیں۔ انہوں نے بتایا بغیر کسی عذر کے، کوئی بیماری ہو یا کوئی ایسا عذر ہو جس میں گنجائش ہو، بغیر کسی شرعی عذر یا بیماری کے ایک بھی روزہ آپ نے چھوڑا، نبی پاک فرماتے ہیں ایک روزہ 29 یا 30 نہیں، بغیر کسی وجہ کے ایک بھی اس نے روزہ چھوڑا تو حضور فرماتے ہیں کہ 9 لاکھ سال جہنم میں وہ جلتا رہے گا، اور ساری زندگی کے پھر وہ روزے رکھے اس کے بعد اس ایک روزے کا متبادل ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ ایک روزہ ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں، ہوٹلوں میں کئی لوگ صحت مند ہوتے ہیں اور اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہوا میں لے لیتے ہیں اس بات کو۔ نبی کائنات کے غلاموں، ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑنے والا 9 لاکھ سال جہنم کی آگ وہاں پر اسے جلایا جائے گا، اور ساری زندگی اس کے بعد وہ روزے رکھتا رہے تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ روزہ جو چھوڑا ہوا ہے اس کا متبادل وہ ساری زندگی کے روزے بھی ہو سکتے نہیں۔
اب آتے ہیں قرآن پاک کی طرف جو آیا مبارکہ میں نے پڑھی ہے، ٹائم انتہائی مختصر ہے۔ فرمایا ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، ایمان والوں کو مخاطب کیا پروردگار نے۔ کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے۔ تقوی کی طہارت، یہ تقوی کیا ہے اس بات پر آنا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کا جب مجسمہ تیار ہوا، بالکل ایک نئی بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جب مجسمہ تیار ہوا، فرشتوں نے اس مجسمے کو دیکھا آدم علیہ السلام کے، اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، فرشتے آپس میں، یہ پروردگار نے اس کو بنایا ہے، یہ کس لیے، اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اب ابلیس بھی وہاں پر موجود تھا مجلس میں، اس نے آدم علیہ السلام کو دیکھا اور فرشتوں کو کہنے لگا کہ اگر پروردگار نے اس کو ہمارے اوپر ترجیح دے دی، فضیلت دے دی، تو تم کیا کرو گے؟ یہ سوال کرتا ہے اپنے دوسرے فرشتوں سے۔ فرشتوں نے کہا کہ اگر پروردگار نے اس کو ہمارے اوپر اس کو مجسمہ رب نے تیار کیا ہے، اس کو ہمارے اوپر ترجیح دی یا فضیلت دی تو میں انکار کر دوں گا۔ یہ دل میں سوچا اور آدم علیہ السلام کے مجسمے کی طرف دیکھتے ہوئے نفرت سے نہ تھوکا، اور تھوک آدم علیہ السلام کے جسم کے مقام میں ناف پر پڑا۔ جو ناف میں سوراخ ہوتا ہے نا، یہ ایک سبب ہے، اس جگہ پر پڑا۔ پروردگار نے فرمایا جبرائیل، یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ جو تھوکا ہے نا ابلیس نے جس جگہ پر، اس جگہ کی مٹی یہاں سے نکال دو۔ یہ اس جگہ سے جبرائیل علیہ السلام نے اس جگہ کی وہ مٹی نکالی، نکال کر زمین پر پھینکی۔ پروردگار نے اس مٹی سے کتا پیدا کیا۔ اس مٹی سے کیا پیدا ہوا؟ کتا پیدا ہوا۔ کتے کو تین چیزوں سے بڑا انس ہے، بڑی محبت ہے، ایک انسان سے، خاص کر اپنے مالک سے۔ وہ اس لیے کہ مٹی آدم علیہ السلام کی ہے۔ دوسرا، کتے کو انس ہے، جبرائیل علیہ السلام کے اسے ہاتھ لگے ہوئے ہیں۔ اب کتا جو بھونکتا ہے، اس بھونکنے کا سبب، بعض ہوتے ہیں نا کتے، اب راستے میں گلی میں جائیں، محلے سے گزرے نا، تو کتے بھونکتے ہیں، کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوسی قسم کے کتے ہوتے ہیں، جب گزر جائے بندہ، اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ سامنے اس کو پکڑا جائے، جب وہ گزر جاتے ہیں نا پیچھے سے وہ پکڑتے ہیں۔ یہ پریکٹیکل مشاہدہ ہے میری زندگی میں، یہ ہوا ہے بچپن لڑکپن میں میرے ساتھ۔ بعض کتوں کو جو نا ہمت نہیں ہوتی، بندہ آگے سے آ رہا ہو نا تو وہ گراتے ضرور ہیں مگر ہمت نہیں ہوتی، وہ جب گزر کے چلا جاتا ہے نا، تھوڑا سا دور جاتا ہے نا، پیچھے سے بھاگ کر آتے ہیں نا، اس کے پیچھے پاؤں کی پنڈلی کو پکڑتے ہیں، کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کتا بھونکتا ہے۔ بھونکتا کیوں ہے؟ کہ وہ جو تھوک تھا نا اس کا، شیطان کا، ابلیس کا، یہ اس تھوک کا اثر تھا کتے کی اس خصلت پر کہ وہ بندوں کو دیکھ کر بھونکتا ہے، اور کتے بھونکتے رہتے ہیں۔ میری بات یاد رہے، قرآن کریم یہ جو ہے نا لعلکم تتقون، فرمایا تاکہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، حلال کی ہوئی چیزیں آپ کے سامنے پڑی ہیں۔ یہ گندم ہے، حلال ہے ہمارے اوپر، ہم 3 وقت تو کم از کم کھاتے ہیں، صبح کو بھی، دن کو بھی، رات کو بھی۔ یہ روٹی اچھی انداز سے پکی ہوئی گھر میں سامنے پڑی ہوئی ہے۔ یہ کیلے ہیں، اللہ کی نعمت ہے ہمارے اوپر، نبی کائنات کی امتیوں کے لیے حلال ہے، یہ سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تربوز ہے، حلال ہے، سامنے پڑا ہوا ہے۔ یہ خربوزہ ہے، حلال ہے، سامنے پڑا ہوا ہے۔ یہ سیب اللہ کی نعمت حلال ہے ہمارے لیے، سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کھجوریں نبی کائنات کی پسندیدہ غذائیں ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہیں، مگر ہم کھا نہیں سکتے۔ کیوں؟ مالک کا حکم نہیں ہے، اسے روک دیا کہ اس وقت تک تم نہیں کھا سکتے۔ تو اس کی رضا پر، اس کے حکم پر حلال کی ہوئی چیزیں سامنے پڑی ہیں مگر کھا سکتے۔ کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ پہلے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ گیا تو جو باقی عبادت ہم نے کی ہے اس کا بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اب حلال کی ہوئی چیزیں سامنے پڑی، ہم کھاتے نہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہیں حلال کی ہوئی چیزیں۔ اب حرام کی طرف آئیں۔ حرام ہم نے یہ سمجھ لیا کہ مردار کا گوشت ہی حرام ہے، ہم نے سمجھ لیا یہ شراب یہی حرام ہے، یہ سونا پہننا بھی حرام ہے،
مرد کے لیے. یہ شراب پر پولیس والے سزا دیتے ہیں کہ پکڑی جائے, عدالت میں کیس چلتا ہے, سزا بھی ہوتی ہے, جرمانہ بھی ہوتا ہے. میں پوچھنا چاہوں گا یہ مرد پر بھی سونا حرام ہے. کبھی کسی عالم نے فتویٰ دیا, کبھی کسی جج نے کوئی فیصلہ سنایا, یہ حرام چیز پہن کر روزہ رکھ کر آپ مسجدوں میں آ کر عبادت کرتے ہیں, رب کی نماز پڑھتے ہیں, ساتھ والے نمازی نے کبھی روکا, ہمت کی, کیوں؟ مصلحت ہے. مصلحتاً نہیں بولتے آپ. یہ چودھری صاحب ہیں, یہ راجہ صاحب ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ ملک صاحب ہیں, اگر بولیں گے تو ناراض ہوں گے. بھائی ناراضگی نہیں دیکھنی. یہ مطلقاً سونا بھی حرام ہے. اگر کسی نے پہنا ہوا ہے اسے بتائیں کہ یہ نبی کائنات نے حرام کیا. جس طرح شراب حرام ہے مرد کے لیے, مرد عورت کے لیے, تو سونا صرف مرد کے لیے حرام ہے. اتاریں اس کو. اب غیبت یہ بھی حرام ہے. نبی کائنات کی بارگاہ 10 میں 2 صحابی آئیں, 2 عورتیں آئیں. حضور نے فرمایا کچھ چیزیں پڑی تھی, کھجور پڑی تھی, کچھ اور چیزیں. نبی کائنات فرمایا کھائیں. فرمایا یا رسول اللہ ہمارا روزہ ہے, ہم روزے سے ہیں. مصطفیٰ کریم فرمایا تمہارا روزہ نہیں ہے. یا رسول اللہ رب کی عزت کی قسم, آپ کی محبت کی قسم, ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. نفلی روزہ ہوگا یقیناً. اگر رمضان کا روزہ ہوتا تو نبی کائنات نہ فرماتے, یا اگر رمضان کا روزہ بھی ہوگا تو نبی کائنات کچھ بات سامنے کرنا چاہتے تھے, اب قیامت تک آنے والی امت کو سمجھانا چاہتے تھے. یہ کھاؤ. یا رسول اللہ ہم تو روزے سے ہیں. حضور نے فرمایا تمہارا روزہ نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ کی محبت کی قسم ہم روزے سے ہیں. صبح سحری سے لے کر ابھی تک ہم نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا, روزے سے ہیں. مصطفیٰ نے فرمایا رب کی عزت کی قسم میں کہتا ہوں تمہارا روزہ نہیں ہے, تم روزے سے نہیں ہو. حضور نے خالی برتن آگے کیا, فرمایا اس کے اندر کیا کرو. حکم تھا نبی کائنات کا. انہوں نے کیا کی, اندر سے خون نکلا, خون کے ساتھ بوٹیاں نکلی, گوشت بوٹیاں نکلی. حضور کی صحابیہ آ رہے ہیں, یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں کہتا تھا نا تمہارا روزہ نہیں ہے, ابھی کچھ دیر پہلے تم نے فلاں فلاں کی غیبت کی تھی. حلال چیز اپنے جسم پر طاری کر کے, یہ روزہ حلال ہے نا, حلال کی ہوئی چیزوں کو تم نے اپنے اوپر حرام کیا اس وقت تک جب رب کا حکم نہیں تھا. مگر ان حلال چیزوں کے ساتھ تم نے جو حرام اندر کی جو غیبت کی ہے نا, یہ وہ حرام تھا. یہ تم نے مردار کا گوشت کھایا جو تمہارے جسم سے باہر نکلا ہے. ہم روزہ رکھ کر جھوٹ بولتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, منافقت کرتے ہیں, سمجھتے ہی نہیں ہیں. جس طرح یہ چیزیں حرام ہیں, حلال کی ہوئی چیزیں حرام ہیں آپ کے اوپر افطار سے پہلے تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے, اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح اسے باندھ لیجئے کہ جھوٹ بھی حرام ہے, غیبت بھی حرام ہے, چغلی بھی حرام ہے. اسے محفوظ رہیں. اور رمضان مبارک کی جو عبادات ہیں, ابھی زور کے بعد وہ عبد الرافع صاحب تھے, وہ ریڈن نیوز کے کیا, وہ مجھے 2-4 سوال پوچھے. انہوں نے کہا سب سے بڑی عبادت بتائیں رمضان میں کون سی ہے؟ سب سے بڑی عبادت تو نبی کائنات پر درود پاک ہے, اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں. اس کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے نا تو ماں باپ کی خدمت ہے. اس سے بڑی عبادت کائنات میں ہو نہیں سکتی. آپ کا باپ, یہ جو پیشانی ہے باپ کی, یہ کیا ہے؟ یہ جنت کا دروازہ ہے. کیا ہے جی؟ جنت کا دروازہ ہے. جو ماں کے قدم ہے, ان قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے. ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ اولاد, کچھ اولاد ماں سے زیادہ کرتی ہے, باپ سے نہیں کرتی. دونوں کے ساتھ برابری کر. جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا, جن قدموں سے وہ چل کر جائے گی نا, اسی دروازے سے گزرے گی جس باپ کا پیشانی جنت کا دروازہ ہے. گزرنا اس ماں کو بھی اسی دروازے سے پڑے گا. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. حضور نے فرمایا جنت و تحت اقدامہم امہاتکم, کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ نہیں فرمایا جنت ماں نیک ہو, ماں روزہ دار ہو, ماں متقی, نہ ماں گناہگار بھی ہو, وہ اس کا اپنا عمل ہے. ماں جھوٹی بھی ہو, وہ اس کا اپنا عمل ہے. ماں خیانت کرنے والی بھی ہو, اس کا اپنا عمل ہے. تمہاری جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے. اور جنت کہاں پر ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر ہے سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا سے اوپر کتنے دور ہے جنت؟ بڑی دور ہے. جو رب اتنے دور سے جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے لا لیتا ہے, اور جو پروردگار جنت کے دروازے کو باپ کی پیشانی پر رکھ لیتا ہے, خدا را یہ جتنے لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں تقوی کی طہارت نصیب ہو جائے. اگر روزہ رکھ کر تمہیں تقوی نہیں ملا, اگر روزہ رکھ کر تم نے جھوٹ نہیں چھوڑا, اگر روزہ رکھ کر تم نے غیبت نہیں چھوڑی, اگر روزہ رکھ کر تم نے چغلی کو نہیں چھوڑا, تو اس کا مطلب ہے کہ تم متقی ہوئے نہیں. حضور نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں چھوڑتا, 5 چیزیں حضور فرمایا روزے کو نقصان دیتی ہیں, بالکل روزہ رہتا ہی نہیں. 5 چیزوں سے. ایک جھوٹ بولنے سے روزہ نہیں رہتا, یہ حرام ہے. ایک غیبت کرنے سے روزہ نہیں رہتا, ختم, آپ کا بھوکے پیاسے ہی ہیں. ایک جھوٹی قسم اٹھانے سے, ایک شہوت کے ساتھ کسی کو دیکھنے سے. یہ 5 چیزیں ہیں.
حضور نے فرمایا جو ان 5 چیزوں پر عمل نہیں کرے گا، اگر سحری سے لے کر افطار تک بھوکا پیاسا رہے گا نا، تو یہ فقط بھوکا پیاسا ہی ہے، رب کے ہاں اس کے بارگاہ میں کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو والدین، رمضان کے مہینے میں جو نوجوان سن رہے ہیں جن کے والدین زندہ ہیں، نبی کائنات کی بارگاہ میں غلام حاضر ہوا، یا رسول اللہ باپ کی شکایت لے کر کہ میں کماتا ہوں، جتنا دن کو کمائی کرتا ہوں نا لا کر باپ کو دیتا ہوں پیسے، میرا باپ عیاشی کرتا ہے، رقم خرچ کر دیتا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ اس کے باپ کو بلا کر لاؤ۔ وہ صحابی گئے، باپ کام میں لگا ہوا ہے، صحابی نے حضور کا پیغام دیا، تجھے مصطفیٰ کریم نے یاد کیا ہے۔ انہیں پوچھا خیریت ہے؟ آج کریم آقا نے کیوں یاد کیا؟ فرمایا اور تو کچھ پتہ نہیں، تیرا بیٹا تیری شکایت لے کر گیا کہ میرا باپ میرے مال کو اڑا دیتا ہے، مجھ سے پوچھے بغیر استعمال کر دیتا ہے۔ حضور نے بلایا، باپ نے جب یہ سنا کہ میرا بیٹا، اب وہاں سے اٹھا، دل پر چوٹ لگی، درد ہوا، خیالات میں گما ہوا ایک شعر پڑھتا جا رہا ہے، عربی میں کہتا جا رہا ہے، وہ میرے بیٹے تو بچہ تھا، پیدا ہوا تھا، میں تیرا باپ تھا، میں نے تیری پرورش کی، میں نے تجھے پانی ڈالا، تو پیشاب کرتا تھا نا، گیلی جگہ پر میں لیٹتا تھا، سوکھی جگہ پر تجھے لیٹاتا تھا، تو بیمار ہوتا تھا میں طرف جاتا تھا، ساری رات میں جاگتا تھا، تیرے سر کو سہلاتا رہتا تھا، رفتہ رفتہ تو بڑا ہوا، میں آہستہ آہستہ بوڑھا ہونے لگا، تو جوان ہونے لگا، میں تیری پرورش نشو و نما کرنے لگا، تیرے تڑپنے پر میں تڑپ جاتا، تجھے ذرا سی تکلیف ہوتی میرا پورا بدن زخموں سے چور ہو جاتا، تو بڑا ہوتا رہا، تیرے بال جوانی کی دہلیز پر شباب پر پہنچا، میرے بال سفید ہونے ہوئے، تیری کمر سیدھی ہوئی، میرے کمر جھک گئی، میں عصا پر آ گیا، تجھے جوان کیا، تیرے بازو میں تیرے قدموں میں قوت ہوئی، میں بوڑھا ہو گیا، آج تو گلا لے کے گیا نبی پاک کے پاس میرا، میں نے کتنی مہربانی کی، گرمیوں کی شدت میں باہر جا کر صبح سے لے کر شام تک کام کرتا رہا، شام کو آتا تو اپنے ہاتھوں میں تیرے لیے کھانے پینے کی چیزیں کھلونے لاتا، میں ہر موقع پر مزدوری کرتا، تیرے لیے کپڑے، تیرے لیے جوتے، ہر قسم کی اعلیٰ سے اعلیٰ غذا دیتا تجھے، بیٹا آج تیری زندگی کی کمائی کو میں نے استعمال کیا، مصطفیٰ کریم کے پاس شکایت لے کر چلا گیا، یہ بعد میں پہنچا، جبرائیل علیہ السلام کو رب نے پہلے بھیج دیا، جبرائیل جا میرے رسول کو میرا سلام پیش کر، اور میرے رسول کو کہا جس غلام کو آپ نے بلایا نا، جس کی شکایت لے کر یہ بیٹا آیا ہے، وہ جب آپ کے پاس پہنچے نا تو اسے کہیے گا کہ جو راستے میں جو شعر پڑھتا ہوا آ رہا تھا وہ شعر تو مجھے سنا۔ وہ صحابی پہنچا مصطفیٰ کریم کے پاس، مصطفیٰ کریم نے کچھ پوچھا ہی نہیں، فرمایا میرے غلام جو راستے میں جو شعر پڑھتا ہوا آ رہا تھا نا، درد و گداز میں ڈوبے ہوئے، سوز و گداز میں ڈوبے ہوئے، وہ ذرا پڑھ کے سنا ہے۔ اے کریم آقا آپ کو کس نے بتایا؟ وہ تو میں دل میں کہہ رہا تھا، فرمایا وہ مجھے اس نے بتایا جس مالک نے مجھے نبوت سے مالا مال کیا ہے۔ اب جب اس نے اشعار پڑھے، مصطفیٰ کریم کی نبوت والی آنکھوں سے آنسو نکلے، آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی۔ اشعار سننے کے بعد مصطفیٰ کریم نے اس کے بیٹے کو فرمایا اٹھ اور نکل جا میری بارگاہ سے، رب کو تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، تو بھی اور تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا ہے، یہ جیسے چاہے استعمال کرے۔ سبحان اللہ۔ تو ماں باپ یہ وہ زینہ ہے، اور یاد رکھا آج کل اولادیں ایسی بھی ہیں خیانت اور دلیری کی اتنی انتہا ہو چکی ہے کہ بعض بیٹے اپنے ماں باپ کو، اپنے ماں کو گالیاں دیتے ہیں، بعض بیٹے اپنے باپ کے بارے میں ایسے جملے کہتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس سے اپنے ماں باپ ناراض ہوں، زمانے کا بے شک ولی خود کو کہلوائے، اگر ماں اور باپ ناراض ہے اس کا کوئی عمل بارگاہ ربوبیت میں قابل قبول نہیں ہے، کوئی عبادت، نہ رمضان کے روزے، نہ قرآن کی تلاوتیں، نہ صدقات و خیرات، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے اگر ماں باپ ناراض ہوں۔ اور بالخصوص بیٹیوں کے معاملے میں لوگ کرتے ہیں کہ بیٹوں کو حق دیتے ہیں جائیداد میں، بیٹیوں کو نہیں دیتے۔ جو باپ جائیداد میں سے اپنے بیٹوں کو حق دے اور بیٹیوں کو نہ دے، رب کی عزت و جلال کی قسم مصطفیٰ کریم نے بڑی سختی سے ممانعت فرمائی ہے کہ جو باپ اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دے گا نا، اس باپ کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ اور جو اولاد اپنے ماں باپ کے کیے ہوئے فیصلوں پر عمل نہیں کرے گی، مصطفیٰ کریم نے ان اولادوں کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے۔ یہ رمضان کی عظیم ساعتیں ہیں، ان رمضان میں عہد کر لیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، مگر اس زبان سے اب جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ بات نہیں، صبر کریں گے، جو کچھ مرضی ہو جائے، آپ پر بہتان لگ جائے، آپ پر زمانے والی انگلیاں اٹھا اٹھا کر آپ کو گالیاں دیں، ساری زندگی برداشت کرنے کا نہیں، کم از کم رمضان کے مہینے میں صبر کریں کہ یہ صبر والا مہینہ ہے، یہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے،
یہ سکھانے والا مہینہ ہے، یہ فیض عطا کرنے والا مہینہ ہے، یہ صبر سکھانے والا اور صبر دکھانے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جس نے صبر کر لیا اپنی ذات پر سے، اور یہ بالخصوص آج میرے خیال میں 2 رمضان ہے، کل 3 رمضان مبارک سیدہ کائنات حضور کی پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا وصال مبارک 3 رمضان مبارک کو ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ٹرانسمیشن کوٹا پریس کلب کوٹا کی جتنے حضرات دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان کا دیکھنا اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول و منظور فرمائے۔